اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اچانک چچی کمرے میں آئی اور کہا، ارے اب تک تو نے کپڑے نہیں بدلے، بارات آنے والی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں ان کی منت کرنے لگی، خدارا چچی میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آئیں اور میرا منہ دبوچ کر چلائیں، خبردار اگر تو نے آج کی رات ذرا کوئی چالاکی کی اور شادی سے انکار کیا، میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ ارے تجھے تو شکر کرنا چاہیے جو تیری شادی پیسے والے لوگوں میں ہو رہی ہے، مگر تیرے نخرے ختم ہونے میں نہیں آتے۔ چل اٹھ، جلدی کر، جلدی سے تیار ہو جا۔ وہ مجھے دھکیل کر وہاں سے چلی گئی۔ میں آنسو صاف کرتی کپڑے بدلنے لگی۔ لال جوڑا پہن کر عجیب گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ دل کی بے چینی سے گھبرا کر گھر کی پچھلی طرف آ گئی۔ وہاں کبھی کوئی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جگہ ہر وقت سنسان پڑی رہتی۔ میں سامنے موجود ایک پرانے بیری کے درخت کے پاس آئی اور تنے کے پاس بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہاں مجھے کچھ سکون محسوس ہونے لگا، حالانکہ بچپن سے مجھے اس ویران علاقے میں آنے سے منع کیا گیا تھا۔ سب گھر والوں کا ماننا تھا یہاں کچھ پراسرار سایہ آباد ہیں، میں اسی وجہ سے یہاں کبھی نہیں آئی تھی، مگر مجھے یہ باتیں من گھڑت لگتی تھیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ باتیں لوگوں کی من گھڑت ہیں۔ اس بیڑی کے قریب بیٹھ کر میں آنکھیں موند چکی تھی، اماں ابا کو یاد کرنے لگی۔ اگر آج اماں ابا ہوتے تو کبھی مجھ پر اتنا ظلم نہ ہوتا اور نہ ہی یہ زبردستی شادی کرنے کی نوبت آتی۔ میں آنکھیں بند کیے کچھ دیر گزری تھی کہ اپنے کان میں مجھے ہلکی سرگوشی سنائی دی، پوریا یہ شادی نہ کرو۔ یہ سرگوشی سن کر میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، آس پاس دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہاں اس ویران گوشے میں اندھیرا تھا، مجھے کچھ خاص دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کون انجان شخص تھا جسے میرا نام بھی پتہ ہے اور شادی کرنے سے روک رہا ہے۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے لمبا ہیولا کھڑا تھا جس کا چہرہ میں دیکھ نہ پا رہی تھی، مگر وہ جو کوئی تھا کافی اونچا لمبا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہوتے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور اس شادی سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ ہیولا اپنی بھاری سرد آواز میں بولا، میں ابھی تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، مگر اتنا جان لو تمہاری زندگی شادی کے بعد خطرے میں چلی جائے گی اور میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس انجان شخص سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ میں پھر اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر اب وہ کہیں موجود نہ تھا۔ مجھے اندر سے چچی کی چنگھاڑتی آواز آئی کہ تو یہاں باہر کیا کر رہی ہے؟ پوریا جلدی سے اندر آ۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اندر آ گئی کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اگر انکار کرتی تو چچی مجھے گھر سے بے دخل کر دیتی، پھر میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں آتے ہی میری ساس نے مجھے پرانے کمرے میں بھیج کر کہا اب سے تجھے وہیں رہنا ہے۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا۔ بظاہر تو مجھے بہت دھوم دھام سے بیاہ کر اس گھر میں لائی تھی، مگر یہاں لاتے ہی انہوں نے سختی سے پرانے کمرے میں بھیج دیا، جہاں نہ تو کوئی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی، جس کا مطلب وہ سب دکھاوا تھا۔ حقیقت میں انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر یہ سمجھ نہ آیا کہ آخر انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیوں کیا۔ میرا شوہر بلال تو نہ جانے کہاں تھا، اسے تو میں نے گھر آنے کے بعد دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بند تھا، شاید دونوں آپس میں راز و نیاز کر رہے تھے۔ مجھے سسرال والوں کا رویہ کھٹک رہا تھا کیونکہ وہ عجیب برتاؤ کر رہے تھے، کچھ تو تھا جو پوشیدہ تھا۔ نہ جانے اب یہ کمبخت زندگی کون سا موڑ لے گی۔ پہلے ہی میں اذیت سے بھری زندگی سے دوچار رہی، اب سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر ذہن میں وہی پراسرار سرگوشی گونجنے لگی جس نے مجھے شادی کرنے سے روکا تھا۔ میرا نام حوریہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ واحد اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا خوب لاڈ اٹھاتے، میری فرمائشیں پوری کرتے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، چچا چچی بھی ساتھ رہتے، مگر چچا اپنے کام کی وجہ سے شہر میں ہوتے جبکہ میرے ابا گاؤں میں کھیتوں میں نگران کا کام کرتے۔ ابا گاؤں میں بھی مناسب تنخواہ کما لیتے جبکہ میرے چچا شہر میں معمولی سی ملازمت کیا کرتے تھے۔ ان کو گاؤں کے ماحول سے کوئی لگاؤ نہ تھا،
نہ وہ چچی کو پسند کرتے تھے، اس کے برعکس اماں ابا بہت محبت سے رہتے۔ اماں بے حد خوبصورت خاتون تھیں، ان کو اللہ نے صورت اور سیرت دونوں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ چچی اس بات کو لے کر میری ماں سے حسد کرتی اور وہ اپنی اسی جلن کو اماں کے اوپر اتارتی، بات بات پر انہیں باتیں سناتی۔ اماں ان کو آگے سے جواب میں کچھ نہ کچھ کہتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ چچی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر جب اماں ابا کے ہاں میری پیدائش ہوئی تو ان کی جلن حسد مزید بڑھ گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میں 18 سال کی ہو گئی۔ میں اپنی چچی کی خصلتوں سے اچھی طرح واقف تھی کیونکہ جب کبھی اماں میرے پاس نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بے عزت کرتی، مگر اماں کے سامنے ایسے ہو جاتی جیسے بہت معصوم ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک روز مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اماں ابا کسی عزیز کی بیمار پرسی کرنے قریب کے گاؤں گئے تھے، مگر واپسی پر ان کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور موقع پر وہ انتقال کر گئے۔ میری تو جیسے دنیا اجڑ گئی، بھری دنیا میں میرا ان کے سوا تھا ہی کون۔ میں ان کے انتقال کے پہلے 2 دن تو صدمے میں رہی۔ تیسرے دن چچی دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہا بس کر اب یہ ڈرامے، چل اٹھ، مزید میں تجھے کمرے میں آرام کرتا نہ دیکھوں۔ کچن میں آ کر میرے لیے ناشتہ بنا۔ میں حیران تھی کہ وہ آخر کیسے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اماں ابا کے انتقال کے بارے میں بالکل افسوس نہ کیا۔ ان کے جاتے ہی اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی اور اگر کبھی غلطی سے مجھ سے کوئی کام خراب ہوتا تو وہ مجھے خوب بے عزت کرتی۔ ان کا حسد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کو اگر اپنی زندگی میں کسی شے سے پیار تھا تو وہ پیسہ تھا۔ میرے ابا نے جتنی جمع پونجی سنبھال کر رکھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ مجھے کھانے کو سوکھی روٹی دیتے۔ اسی طرح ایک دن گھر پر کچھ لوگ آئے تھے جو حلیے سے امیر اور پیسے والے لگتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا رشتے والی عورت نے انہیں بتایا تھا اس گھر کا۔ چچی پہلے انکار کرنے لگی، مگر جب پتہ چلا کہ وہ لڑکی دینے کے بدلے میں اچھی خاصی رقم دیں گے تب وہ فوراً مان گئی اور ان لوگوں سے میرا سودا 3 لاکھ روپے میں طے کر دیا۔ میں نے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے ان لوگوں پر نہ بیچیں، ترس کھائیں مجھ پر، مگر وہ پیسے کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب جب میں بیاہ کر نہ چاہتے ہوئے بھی انجان لوگوں میں آ گئی، وہاں آتے ہی مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان کا رویہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ضرور دال میں کچھ تو کالا تھا۔ میں رات دیر تک کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اپنی اماں کے ساتھ نہ جانے کون سی بات کر رہا تھا۔ آخر کار میں اپنے کپڑے بدل کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر جھانکا۔ میری ساس کا کمرہ راہداری کے آخر میں تھا، وہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس طرف گئی تو شوہر کی آواز آئی۔ وہ کسی دوسری زبان میں کچھ کہہ رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی آخر یہ کون سی غیر معمولی زبان تھی۔ ابھی مزید میں کچھ سنتی کہ یکدم ساس کی تیش سے بھرپور آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، اے لڑکی، تو یہاں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہے؟ تیری اتنی جرت کہ میرے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر تو جاسوسی کرے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ارے نہیں اماں، میں تو بس بلال کی آواز سن کر آئی تھی، وہ اب تک کمرے میں نہیں آئے۔ تجھے کیا لگتا ہے لڑکی، میرے بیٹے نے تجھ سے پسند کی شادی کی ہے یا وہ تیری خوبصورت شکل دیکھ کر اس پر مر مٹا ہے؟ میں نا سمجھی سے ان کی بات سننے لگی۔ ارے میرا بیٹا شہزادہ ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، اور تو دنیا کی آخری حسین لڑکی نہیں ہے۔ تجھے تو میں اپنے لیے اس گھر میں بیاہ کر لائی ہوں تاکہ مجھے مفت میں نوکرانی مل جائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لے، میرا بیٹا تجھے کبھی نہیں اپنائے گا، نہ کبھی بیوی کا درجہ دے گا، کیونکہ تیری اتنی اوقات نہیں۔ چل دفع ہو یہاں سے، اور خبردار آج کے بعد یہاں منڈلاتی ہوئی نظر آئی تو۔ ساس کا یہ انوکھا روپ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جس کا مطلب اب ساری زندگی مجھے اپنی ساس کی چاکری کر کے گزارنی ہوگی۔ پہلے چچی نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور اب باقی کی ساری زندگی ساس کی جلی کٹی باتیں برداشت کرنی تھی۔ میں سر جھٹک کر آنسو صاف کرتی کمرے میں آ گئی۔ ایک دم سے میرے سامنے کھلی کھڑکی پر نظر پڑی، مجھے لگا جیسے وہاں کوئی تھا، مگر جو کوئی بھی تھا میرے نظر پڑتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے آگے جا کر چیک کیا تو وہاں کسی کو نہ پا کر خود سے کہا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے کھڑکی بند کی اور آ کر بستر پر سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن میری آنکھ ساس کے چلانے پر کھلی، وہ میرے سر پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو وہ بولی کہ تو خود تو نئی نویلی دلہن نہ سمجھ، جلدی سے اٹھ کر ناشتہ بنا۔
اس گھر میں رہنا ہے تو بغیر چوں چرا کیے میری باتیں ماننی ہوں گی۔ میں اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے رکھا تو میری ساس نے کہا کہ تو نے جو کھانا بچ جائے وہی کھانا ہے، اس کے علاوہ تم کچھ اپنے لیے الگ سے نہیں بنا سکتی۔ میں نے چپ چاپ حامی بھر لی، کیونکہ پہلے بھی چچی مجھے سوکھی روٹی دیتی تھی، یہاں تو پھر بھی مجھے بچا ہوا انڈا پراٹھا کھانے کو مل رہا تھا۔ پھر جب سب کے جانے کے بعد میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو نظر سامنے اپنے دیور پر گئی، جو مجھے ایکس رے کرتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں صاف ہوس واضح تھی۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد اگلے کئی دن تک مجھے اپنے دیور کا رویہ بہت عجیب لگا۔ اس کی نیت مجھے خود کو دیکھ کر ٹھیک نہ لگی، مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے جھاڑو لگانے کا حکم دیا۔ میں سوکھی جھاڑیاں کوڑے دان میں پھینکنے کے بعد اندر جانے لگی کہ ایک دم سے میرے دیور نے میری کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا، ارے بھابھی اتنی بھی کیا جلتی ہے، ذرا کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیں، آپ کیا ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا، آخر تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ، میں تمہاری بھابھی ہوں، اور تم میرے ساتھ یہ گھٹیا بات کیسے کرتے ہو۔ میں نے بہت زور لگایا، مگر وہ انتہائی ڈھیٹ اور گھٹیا انسان تھا۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ مجھے اکیلا دیکھے اور بدتمیزی کرے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا، کیونکہ وہاں میری آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ یہ چمن گھر کے اندرونی حصے سے کچھ فاصلے پر تھا اور اندر کسی کونے میں دکھائی دے رہا تھا، اور نہ ہی یہاں سے میری آواز ادھر جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید قریب آتا کہ چوکیدار کی آواز آئی، چھوٹے صاحب آپ کو بی بی جی بلا رہی ہیں۔ میرا دیور چوکیدار کی آواز سن کر جلدی سے دور ہٹا اور اندر چلا گیا۔ میں نے چوکیدار کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ وہ میرے لیے اس لمحے ہرگز کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، مگر اس کی آواز سن کر لگا جیسے یہ آواز پہلے بھی کہیں سن چکی ہوں، جانی پہچانی لگی۔ میں نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، اس کا قد اونچا لمبا، نیلی آنکھیں دیکھ کر میں مبہوت ہو گئی۔ وہ شکل سے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، میری شادی والی رات جو پراسرار شخص کا سایہ میرے سامنے آیا تھا، جس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، کہیں یہ چوکیدار وہی تو نہیں؟ مگر ایسا ممکن کیسے ہے؟ یہ تو ان کا پہلے سے پرانا ملازم ہے، جبکہ وہ سایہ تو میں نے اپنے گھر میں اس بیری کے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ چوکیدار نے مجھے کہیں کھوئے دیکھ کر پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہیں آپ کو انہوں نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر آ گئی۔ چوکیدار کی آنکھوں میں مجھے کچھ اسرار لگا تھا، ایسا لگا جیسے کچھ غیر معمولی راز چھپے ہیں۔ اس کے بعد جب اندر آ کر میں باورچی خانے میں جانے لگی تو ساس کے کمرے سے مجھے ان کی غصے سے بھری آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے سوچا آخر یہ کس پر چلا رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں تھوڑا قریب جا کر سننے لگی تو ایک وہ میرے دیور سے کہہ رہی تھی، جب میں تجھے کہہ چکی ہوں کہ لڑکی سے دور رہ، تو پھر بھی اس کے ارد گرد بھٹکتا ہے۔ جب میں نے تجھے خبردار کیا تھا، مگر تو میری نصیحت سننے کے باوجود بھی میری بات کو ٹال رہا ہے۔ ارے ایک بار مجھے وہ طاقتیں مل جائیں تو پھر تیرا جو دل چاہے گا وہ کرنا، میں تجھے نہیں روکوں گی، سمجھ گیا یا نہیں؟ میں نے اندرونی ساری بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ صدمے کے مارے آواز نہ نکلے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا مطلب یہ عورت مجھے اپنے گھر میں کسی بہت بڑے مقصد کے لیے لائی تھی، اور اسی وجہ سے میرا شوہر میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بیوی کا مان دینا تو دور کی بات تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے اپنے کمرے میں آ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آخر اب ان کا کون سا مقصد باقی تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا خفیہ مقصد جان کر رہوں گی کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اب بات آخر میری زندگی اور عزت کی تھی۔ آدھی رات ہو گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے باہر صحن میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں باہر نکل کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں باہر میرا دیور موجود نہ ہو۔ میں خود کو نظر انداز کر کے لیٹی رہی، مگر دوبارہ سے کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں تو آخر کار ہمت کر کے اٹھی، باہر نکل کر دیکھا۔ وہاں صحن میں کوئی موجود نہیں تھا، مگر دیوار کے پاس پڑا شیشے کا گلدان ٹوٹا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی یہ کس نے توڑا؟ اتنا مہنگا گلدان ٹوٹنے پر میری ساس مجھے ہی بے عزت کرنے والی تھی، کیونکہ یہاں جو بھی کام غلط ہوتا سارا الزام میرے سر پر آتا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ دوبارہ سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔
پھر اگلے روز وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ مجھ پر چلاتی جا رہی تھیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرا اتنا مہنگا گلدان توڑنے کی۔ آج میں تیرا وہ حال کروں گی کہ آئندہ تو کبھی ایسا کرنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ میں نے ان سے روتے ہوئے کہا، نہیں اماں، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، میں تو خود رات یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے یہ گلدان نہیں توڑا، مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، مکار لڑکی، ایک تو نے میرا نقصان کیا، اوپر سے جھوٹ بولتی ہے۔ میں جانتی ہوں تیرے علاوہ ایسی حرکت گھر میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ میں درد سے کراہتے ہوئے وہیں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئیں اور کہنے لگی، چل اب ناٹک ختم کر، اٹھ کر گھر کے کام کر، یہاں کوئی تیرا نوکر نہیں جو تیری پٹیاں کرے گا۔ ان کی بات سن کر میں اٹھی اور پورے گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ اس کے بعد سب کے لیے کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہاں اس گھر میں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، سب کو بس اپنی پڑی تھی۔ میں بستر پر آنسو بہاتی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیروں کو دبا رہا ہے۔ مجھے ٹانگوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں آنکھیں کھول کر اس انجان شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر چاہنے کے باوجود میں آنکھیں نہ کھول پا رہی تھی۔ اور پھر اچانک جسم سے درد غائب ہو گیا۔ مجھے اب رتی برابر تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ آخر کار کون تھا وہ جسے میں جانتی تک نہ تھی، مگر اس نے میری تکلیف کو جادوئی طور پر ختم کر دیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ میں نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ اگلے دن میں جاگی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میرے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ جب سب کچھ بند تھا تو رات کو کون آیا میرے کمرے میں؟ کیا وہ سب میرا کوئی خواب تھا یا واقعی کوئی آیا تھا؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے بازوؤں اور پیروں کی طرف دیکھا تو وہاں اب کوئی زخم یا نیل کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ سب میرا خواب یا وہم نہیں تھا، کوئی تو تھا جو رات کو کمرے میں آیا تھا۔ میں سر جھٹک کر اٹھی اور باہر نکلی۔ میری ساس بلال کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کو کام پر جاتے نہیں دیکھا تھا، وہ تو پورا دن کمرے میں بند رہتے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کا پیچھا کیا جائے۔ میرا دیور تو ویسے بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ ان کے نکلنے کے بعد میں نے چادر اوڑھی اور چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک سنسان راستے کی اور جا رہے تھے جہاں بالکل آبادی نہ تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ یہاں کیوں جا رہے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ اب ماں بیٹے کو اس جنگل میں جاتا دیکھ کر میرا دل مزید گھبرانے لگا۔ وہ لوگ اس جنگل میں جا کر کہیں غائب ہو گئے۔ میں چاہتے ہوئے بھی مزید ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہاں عجیب سی وحشت تھی۔ میں وہاں سے لوٹ کر آنے لگی، مگر مجھے اپنے پیچھے مسلسل کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ وہ جو بھی تھا میرے مڑنے پر دکھائی نہ دیتا۔ جب میں گھر واپس آئی تو اس چوکیدار نے مجھے روک کر کہا کہ آپ اس جنگل کے قریب دوبارہ مت جائیے گا، وہاں آپ کا ایسے اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے حیرت کے مارے چوکیدار سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں جنگل کی طرف گئی تھی؟ یہ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو وہ میری بات سن کر بولا، مجھے آپ کے بارے میں سب پتہ ہے، اور یہ بھی کہ بیوی اور آپ کے شوہر اس وقت جنگل میں کیوں گئے ہیں، مگر فی الحال میں آپ سے بس یہی کہوں گا جتنا ہو سکے اپنی ساس سے دور رہیے، وہ آپ کے لیے بہت خطرناک سوچے بیٹھی ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کی اصلیت جانتی ہیں؟ جانتے ہیں تو پھر ان کے لیے کام کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں سے چلے جائیے۔ اس چوکیدار نے کہا، ابھی آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، میں زیادہ کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں اس چوکیدار کی بات سن کر اندر آ گئی، مگر میرے ذہن میں مسلسل اسی کی باتیں گونج رہی تھی۔ پھر شام کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، گھر والے کمروں میں بند تھے۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سوکھنے ڈالے تھے، بارش شروع ہوئی تو وہ سب پھر سے گندے ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے تار پر سے سارے کپڑے اتار کر چھت کے نیچے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں منڈیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے نیچے باغیچہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک میری نظر اپنے سر پر اتری، اڑتی ہوئی چمگادڑوں پر گئی۔ چمگادڑیں میرے سر کے قریب آ کر شور کرنے لگیں۔ میرا چہرہ انہیں دیکھ کر زرد پڑنے لگا تھا۔ ان کی آنکھیں لال رنگ کی تھیں اور پتہ نہیں ایک دم سے کہاں سے میرے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ میں نے ان کو دور بھگانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ سب میرے گرد گھیرا ڈال کر مجھے ڈرا رہی تھیں۔ اچانک سے کسی نے ان پر ایک بہت بڑا ڈنڈا پھینکا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئیں۔
میں ایک جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہی چوکیدار کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس وقت تو باہر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ بھلا یہ چوکیدار گھر کے اندر کیسے گھسا؟ یہ تو ساری رات باہر داخلی گیٹ کے قریب کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، مجھے اپنی ساس کی سخت آواز سنائی دی۔ وہ پوچھنے لگی، یہ تو اتنی رات کے کس کے ساتھ چھت پر بات کر رہی ہے؟ اپنی ساس کو اچانک چھت پر دیکھ کر میرا چہرہ خوفزدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے سفید پڑ گیا۔ اگر انہوں نے چوکیدار کو یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے بد کردار سمجھیں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے چھوٹے بیٹے کی ہوس بھری نگاہوں کا الزام مجھ پر دیتی ہیں کہ تو خوبصورت ہے۔ جب اپنے شوہر سے بیوی ہونے کا مان نہیں ملا تو میرے دوسرے بیٹے کو لبھانے لگی۔ ان کی یہ زہریلی باتیں تو میں برداشت کر لیتی کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اگر انہوں نے چوکیدار کو دیکھ لیا تو انہیں مزید ثبوت مل جائے گا کیچڑ اچھالنے کا۔ میں کشمکش میں تھی کہ کیا بہانہ بناؤں۔ جب انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، تو یہاں کھڑے کھڑے سو گئی ہے کیا لڑکی؟ بول کیا کرنے آئی تھی اس وقت تو چھت پر؟ ان کی بات سن کر میں نے پیچھے دیکھا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں چوکیدار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ چمگادڑیں جو اس نے ماری تھی وہ بھی وہاں سے غائب تھیں۔ یہ آخر کیسے ہوا؟ وہ اچانک سے کیسے یہاں سے چلا گیا؟ چھت پر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ساس کو جلدی سے کہا کہ اماں میں کپڑے اتارنے آئی تھی، بارش ہونے والی ہے اس لیے۔ وہ یہ سن کر نیچے چلی گئی۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا مگر وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کو لیٹ گئی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سب معاملے کے لیے کسی کی مدد لینی چاہیے تھی۔ یہ سب ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ میں اگلے دن کام سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس سے کہا کہ اماں، کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہے، کیا میں باہر سے لے آؤں؟ تو انہوں نے پہلے مجھے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر جلدی آنا۔ اگر تو نے آنے میں دیر کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں ایک عامل کے پاس آئی جو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ جب بھی کوئی لوگوں کو مسئلہ درپیش ہوتا، لوگ روحانی طور پر ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کے آستانے پر خاصا ہجوم تھا۔ میری باری آنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ آخر 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد میں ان کے پاس گئی اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام پراسرار واقعات انہیں بتا دیے۔ میری بات سن کر بولے، بیٹی جو کچھ تم نے بتایا اس حساب سے تو وہ کوئی معمولی عورت نہیں لگتی۔ وہ لازماً کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو غیر معمولی اور خطرناک مقصد کا حامل ہے۔ میں یہی کہوں گا کسی طرح اس کی اصلیت جانو۔ اس کے کمرے میں جانے سے تمہیں کچھ نہ کچھ تو لازمی پتہ لگے گا۔ باقی تم نے جس چوکیدار کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہونا، کیونکہ اس سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب تک اسی نے تمہاری مدد کی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ آخر وہ کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹی پہلے تو اپنی ساس کے ارادے پتہ کرو۔ سب سے پہلے اسے روکنا لازمی ہے، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تمہیں خود بخود سب پتہ چل جائے گا۔ بیٹی اگر تمہاری ساس تمہیں اس جنگل کی طرف لے جانا چاہے تو کبھی وہاں نہ جانا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں رہتا، شیطانی سائے بھٹکتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے حامی بھری اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آستانے پر رش ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میری ساس باہر صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی کہ کدھر آوارہ گردی کرتی پھر رہی تھی؟ تو بول، تو مجھ سے بازار جانے کا کہہ کر گئی تھی مگر تیرے پاس کوئی سامان نہیں، اور ابھی بھی تو دیر سے آئی ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، اماں راستے میں کچھ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، ان سے جان بچانے کی خاطر مجھے دوسرے راستے سے ہو کر آنا پڑا۔ چل اب جلدی سے کھانا بنا، آج 10 لوگوں کا کھانا تجھے مزید پکانا ہے۔ کیوں اماں، مہمان آنے والے ہیں کیا؟ میرا سوال سنتے ہی وہ تو بھڑک اٹھی، تو کون ہوتی ہے مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ جتنا کہا ہے اتنا کر اور کام ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں دفع ہو جانا۔ اگر میں نے تجھے کمرے سے باہر جھانکتے ہوئے پکڑ لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گی، سمجھی؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ جلدی سے ہاتھ چلاتی دعوت کا انتظام کرنے لگی۔ نہ جانے میری ساس کے ایسے کون سے مہمان تھے جو اتنی رات کو آنے والے تھے۔ کھانا بنا کر میں نے باہر دسترخوان پر لگا دیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے شور سنائی دے رہا تھا مگر میری ہمت نہ ہو رہی تھی دیکھنے کی، کیونکہ مجھے ساس کی دھمکی کا خوف تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے باہر سے خاموشی محسوس ہوئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہ تھا، صحن خالی تھا۔ میں نے سوچا
سب لوگ کہاں چلے گئے؟ اتنی جلدی تو واپس نہیں جا سکتے۔ اچانک میری نظر تہہ خانے کے دروازے پر پڑی۔ وہ دروازہ آج تک میں نے بند دیکھا تھا، مگر اس لمحے اس پر تالا نہیں تھا۔ وہ تالا نہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یقیناً گھر والے تہہ خانے میں گئے ہیں۔ ایک بار میں نے اپنی ساس سے تہہ خانے کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس پر تالا کیوں لگا رہتا ہے، تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ پھر عامل کی تاکید کو یاد کرتے ہوئے میں تہہ خانے کی سیڑھیوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ اندر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک بھاری اور خطرناک آواز آئی کہ مالکن، کیا وہ لڑکی جس کی بلی چڑھانی ہے شیطان کے سامنے وہ کنواری ہے اور خوبصورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو شیطان خوش ہو کر ہمیں بہت ساری کالی طاقتوں سے مالا مال کر دے گا۔ جواباً میری ساس کی آواز آئی کہ ہاں وہ حسین ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروا دی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تم لوگ فکر نہ کرو، یہ کام میں کئی برسوں سے کرتی آ رہی ہوں۔ کتنی ہی حسین لڑکیوں کی بلی ایسے ہی تو شیطان کے آگے چڑھائی تھی۔ یہ تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال نے تو اسے طلاق بھی دے دی ہے۔ اب بس 3 راتوں بعد اماوس کی رات آنے والی ہے، پھر اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا اور میرے پاس بے شمار مال و دولت اور طاقت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مکروہ کہے لگانے لگی اور مجھ پر تو مانو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ میری ساس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی کوئی معمولی عورت نہ تھی، بلکہ انسان کے بھیس میں ڈائن تھی، جسے صرف طاقت اور پیسے کا لالچ تھا۔ اسے انسانی جانوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے بھی نہ جانے وہ کتنی معصوم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ یہ جاننے کے بعد تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، اگر میں مزید یہاں رکی تو اس مکار عورت نے تو میری جان لے لینی ہے۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور گھر سے نکل آئی۔ میں بس کسی طرح یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی تاکہ میری ساس میری بلی نہ چڑھا سکے۔ اماوس کی رات میں ابھی 3 دن باقی تھے، تب تک مجھے اس عامل کو سب کچھ بتا کر اس سے مدد لینی ہوگی، مگر ابھی میں گھر سے کچھ فاصلے پر ہی آئی تھی کہ میرے پیچھے چمگادڑوں کی آواز آنے لگی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی میرا تعاقب کر رہی تھی۔ ان کے ڈر سے بھاگتے ہوئے میرا پاؤں کسی پتھر میں پھنسا اور میں منہ کے بل گرنے لگی، لیکن عین وقت پر مجھے پیچھے سے کسی نے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس مہربان شخص نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں حوریہ؟ میں جلدی سے مڑی تو وہی چوکیدار مجھے تھام کر کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میری ساس کو پتہ چلا تو وہ بھی آپ کو جان سے مار ڈالیں گی۔ میں ان کی ساری حقیقت جان گئی۔ وہ بولا، میں آپ کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آئیے میرے ساتھ، اس گھٹیا عورت کے چیلے ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ چوکیدار نے کچھ پڑھا، جس کے بعد وہ چمگادڑیں جو میرے تعاقب میں تھیں وہیں گر کر مر گئیں۔ وہ مجھے مختلف راستوں سے گزارتا ہوا پرانے مکان میں لے آیا، جو باہر سے دیکھنے پر خاصا پرانا تھا مگر اندر سے بالکل نیا خوبصورت تھا۔ وہاں بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ میں نے تو آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی ملی، تو وہ اتنی محبت سے کیوں مل رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت میری پیلی رنگت دیکھ کر بولی، گھبراؤ نہیں بیٹا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں احمد کی ماں ہوں اور تمہارے بارے میں جانتی ہوں، کیسے تم اتنے برسوں سے اذیت بھری زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے چوکیدار کو دیکھا، اس کی نظروں میں مجھے احترام کا جذبہ دکھائی دیا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ لوگ میری ساس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، وہ مکار عورت ہمارے قبیلے کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس کو ہم سے ہماری طاقتیں چاہیے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ وہ چمگادڑیں اس کے چیلے ہیں جو اس نے تم پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں پھیلا رکھے ہیں۔ جب بھی تم گھر سے نکلتی تھی تو وہ تمہارا پیچھا کرتے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم اس عامل بابا کے پاس گئی تھی۔ میں یہ سن کر بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ پھر تو اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں میں آپ کے گھر میں ہوں۔ خدا نخواستہ میری وجہ سے آپ دونوں بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ تو وہ چوکیدار جس کا نام احمد تھا بولا، فکر نہ کریں، میں نے ان کے چیلوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ میرا علاقہ ہے، اس کے ارد گرد حفاظتی حصار بنا ہوا ہے جسے میری اجازت کے بغیر کوئی پار نہیں کر سکتا۔ آپ سکون سے آرام کریں۔ اس کے بعد پھر میں اس بوڑھی عورت کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر ویسے بھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ گھر اور یہاں کے لوگ میرے لیے انجان تھے، مگر اس کے باوجود میں یہاں خوف زدہ نہیں تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آئیں کہ ایک پل کو لگا کہ میری اماں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ میں جلد ہی بے فکر ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن میں جاگی تو وہ بوڑھی عورت کمرے میں نہ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، باہر جا کر دیکھا گھر خالی پڑا تھا۔ میں ڈر گئی، کہیں وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے۔ اگر میری ساس یہاں آ گئی تو میں اپنی جان کیسے بچا سکوں گی؟ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، مگر پھر سرگوشی سنائی دی۔ میں نے ذرا سا چھپ کر دیکھا تو سامنے وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا احمد آپس میں بات کر رہے تھے کہ بیٹا، تمہیں جلد ہی اپنا عمل پورا کرنا ہوگا، اماوس کی رات آنے والی ہے، ہمیں اس گھٹیا عورت کی شیطانی سازشوں کو روکنا ہوگا۔ اماں کی بات سن کر احمد نے کہا، اماں آپ جانتی ہیں میں وہ عمل تب ہی کر سکتا ہوں جب میری طاقتیں دگنی ہو جائیں گی، اور یہ تب ممکن ہے جب میری شادی کسی انسان سے ہو۔ چلو بیٹا، میں حوریہ سے بات کرتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ تجھ سے شادی کرنے کو مان جائے گی۔ پھر جب اسے پتہ چلے گا کہ تو اس سے پہلے سے محبت کرتا ہے اور تو نے اسے شادی کرنے سے منع کیا تھا، تو یقیناً وہ انکار نہیں کرے گی۔ یہ دل دہلا دینے والے انکشافات سن کر میں تو سفید پڑ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ چوکیدار احمد جو میری اتنی مدد کرتا آیا تھا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پراسرار مخلوق تھی، جس کے پاس بہت ساری طاقتیں تھیں۔ میں وہاں سے جلدی سے اندر جانے لگی کہ ایک دم سے مجھے اس بوڑھی عورت نے آواز دے کر کہا، حوریہ بیٹی، میں جانتی ہوں تم سب کچھ سن چکی ہو، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہم سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا تمہیں بہت چاہتا ہے۔ جب شادی والی رات تم اس بیری کے درخت کے پاس بیٹھی تھی تو وہی اس درخت پر رہتا تھا۔ جب اسے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو اس نے تمہیں خبردار کیا تھا، مگر بیٹی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ مجھے یہ سچائی جان کر کچھ سکون ملا، مگر پھر کچھ سوچ کر پوچھا کہ آخر آپ لوگ کون ہیں؟ اتنی طاقتیں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، میرا بیٹا احمد ایک جن زادہ ہے، ہم دونوں کا تعلق جنات سے ہے۔ اگر ہمیں اس مکار عورت کو روکنا ہے تو میرے بیٹے کو کسی انسان سے شادی کرنی ہوگی، اس سے اس کی طاقتیں 100 گنا بڑھ جائیں گی۔ کیا تم اس سے شادی پر راضی ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں میرا بیٹا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں آنے دے گا، تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ بوڑھی عورت کی باتیں اور اس کے بیٹے کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر میں مان گئی تھی، اور کچھ دیر بعد قاضی آیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی احمد نے کہا، ہمیں آج ہی عمل شروع کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیز آواز میں جناتی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے گھر کے باہر لکڑیوں پر آگ لگائی ہوئی تھی اور اس میں کچھ پڑھ کر پھینکتے رہے، جس سے وہ آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ پھر پوری رات بیٹھ کر انہوں نے وہ پراسرار عمل پورا کیا، جس کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ مکار عورت اور اس کے ساتھی اور چیلے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ احمد نے مجھے کہا کہ اب فکر کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ آزاد ہیں حوریہ، آپ کی ساس آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میں نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی اور مجھے زندان سے نکال کر پرسکون فضا میں جینے کا موقع دیا۔ میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس نے کہا، آپ شکریہ ادا نہ کریں، میں تو آپ کا احسان مند ہوں جو آپ نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ ان کی دنیا میں آ گئی اور وہاں خوشحال زندگی جینے لگی۔ میں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا جس نے میری تمام تکالیف اور آزمائش کو ختم کر کے اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھتی تھی۔ بھلے شادی میری ایک جنزادے سے ہوئی، مگر وہ ان مطلب پرست شفاق انسانوں سے لاکھ درجے بہتر تھا جو ایک معصوم لڑکی کو بیاہ کر اس کی خوشگوار زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ مگر اب میں قدرے پرسکون ہوں۔